اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے تکبر۔ تکبر بولیے آپ، اس کو گھمنڈ بول دیجئے یا ایگو بولتے ہیں ہم لوگ، اس کو بول سکتے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر یعنی گھمنڈ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا کیا ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ تکبر یعنی اگر بولا جائے گا تو تکبر جو روٹ ورڈ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کبر یا بڑائی سے آتا ہے۔ اوکے، وہ ورڈ کہاں سے آتا ہے؟ تکبر، کبر یا بڑائی بول سکتے ہیں۔ کبر کیا ہے؟ کبر یعنی کبیر، کبیر یعنی بڑا ہونا۔ بڑا کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ ہم میں سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم میں سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا تو ہم لوگ اس کوالٹی کو کیسے ہم لوگ اپنے آپ میں ڈال سکتے ہیں؟ کون سی کوالٹی؟ تکبر ہو گیا، گھمنڈ ہو گیا، ایگو ہو گیا۔ یہ اگر آج کل کی جنریشن ہو بولیے یا ہم لوگ خود بولیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نوازا ہے، جو چیزیں ہمیں دیے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک انسان غلط فہمی میں آ جاتا ہے کہ یہ وہ خود کا بنایا ہوا چیز ہے، یہ میری خود کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور وہ گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ جب وہ محنت کرتا ہے اور اس کو وہ چیز پا لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو یہ گھمنڈ آتا ہے کہ یہ میری وجہ سے آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیا ہے، ساتھ ساتھ میری محنت ہے اس میں۔ یہ انسان گھمنڈ کرنے لگ جاتا ہے، اس میں ایک ایگو آ جاتا ہے۔ ہر انسان کبھی نہ کبھی گھمنڈ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کبھی ایگو میں رہتا ہے، کبھی تکبر کرتا ہے۔ اپنے کپڑوں کو لے کے تکبر کرتے ہیں لوگ، اپنے کپڑوں سے لے کے گھمنڈ رہتا ہے ان کو، اپنے سکن کے کلر سے لے کے بہت لوگوں کو ایک اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نالج زیادہ ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گھمنڈی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا ان کو ایگو رہتا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ نالج ہے۔ کبھی کبھی اپنی فیملی کو لے کر رہتا ہے، میری فیملی ماشاءاللہ یہ اسٹینڈرڈ سے بلانگ کرتی ہے، میری فیملی اتنے پیسے والی ہے۔ اس سے بھی ہوتا ہے، کبھی اپنی پرسنالٹی سے ہوتا ہے، کبھی اپنا سٹیٹس سے ہوتا ہے، ماشاءاللہ یہ سٹیٹس ہے میرا۔ کبھی اپنی باڈی سٹرکچر یعنی مینٹلی فزیکلی جو ہم لوگ ہیں الحمدللہ، اس کی وجہ سے بھی گھمنڈ آتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چہرہ دیا ہے، جو خوبصورت جو چہرہ دیا ہے، جو کلر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس چیز پر بھی انسان گھمنڈ کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کا جو پوزیشن رکھا ہوا ہے اس چیز پر وہ گھمنڈ کرتا ہے، مال پر گھمنڈ کرتا ہے، دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، اولاد پر گھمنڈ کرتا ہے، اپنے گھروں پر گھمنڈ کرتا ہے۔ پر انسان نہیں جانتا ہے کہ یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور گھمنڈ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ گھمنڈ نہیں کر سکتے۔ ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہمیں اگر یہ پینسل جو ہے میرے ہاتھ میں، اگر یہ پینسل میں مجھے کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ بناؤ تو میں بنا نہیں سکتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس یہ کوالٹیز ہے ہی نہیں کہ میں کچھ چیز کریٹ کر سکتی ہوں۔ یہ جو کریٹر ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ آج ہم لوگ ہمارے بچوں کو دیکھیے، ہم لوگوں میں دیکھیے، تو آج گھمنڈ برانڈز کا آیا ہوا ہے۔ کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ یہ برانڈز ہر ایک چیز میں برانڈ آ گئے۔ کپڑے لینا ہے برانڈ، جوتے لینا ہے برانڈ، ہر چیز میں برانڈ آ رہا ہے۔ یہ گھمنڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث سے آتا ہے، جو کبر میں بتائی تھی، کبر اور بڑائی وہ میری چادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری چادر ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا، میں اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو بڑائی ہے، جو تکبر ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ وہ ہم لوگ اس کو اگر کھینچنے کی کوشش کریں گے نا، اگر ہم لوگ بھی تکبر کرنے کی، ہم لوگ بھی گھمنڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ گھمنڈ اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور یہ ہمارے لائق ہے بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہیں جو یہ دنیا کو کریٹ کر رہے ہیں۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جیسا ہم کو معلوم ہے، جو شیطان جو تھا، شیطان کو جہنم سے جنت سے نکالا گیا۔ شیطان کو، ابلیس جو تھا، اس کو جنت سے نکالا گیا۔ وہ کیا تھا؟ ایک چیز اس میں تھی جو تھا وہ گھمنڈ۔ وہ کہتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور انسان جو ہے مٹی سے بنایا ہوا ہے۔ اس کو گھمنڈ تھی، اس گھمنڈ کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا۔
تو دیکھیے اگر گھمنڈ کرتے ہیں، ذرہ بھر کا گھمنڈ، ذرہ بھر کا، تنکے بھر کا گھمنڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا، ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرہ یعنی کیا بولتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں ذرہ بھر۔ وہ ذرہ بھر ہم لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے، اگر اتنی سی بھی گھمنڈ ہے تو ہم لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو آج ہم لوگ کیا چیز میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم لوگ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ خوبصورتی میں ہم لوگ اپنے آپ کو خوبصورت سوچ رہے ہیں، یا اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے تکبر آیا ہے۔ ہمیں سوچنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم لوگ کس چیز پہ گھمنڈ کر رہے ہیں، کس چیز پہ؟ کیا ہم لوگ نے کچھ بھی کریٹ کرے ہیں، کچھ بھی بنائے ہیں؟ یہ پیسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں جو بہت محنت کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ ورکرز کو دیکھتے ہیں جو کھڈا کھود رہے، جو محنتیں کر رہے، جو کنسٹرکشن کام میں یا کتنے سارے کاموں میں وہ جو محنت کر رہے ہیں، اور ایک اوپر کا اسٹیٹس کا جو بندہ ہے ان کی سیلریز دیکھیے۔ اگر وہ گھمنڈ کرنے لگ جائے گا تو میں ایسا ہوں، میں اتنی محنت کرتا ہوں، نہیں پاسبل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اس کو دے رہا ہے، اور جس کو نہیں دینا چاہتا اس کو نہیں دے رہا ہے۔ تو کوئی بھی گھمنڈ نہیں کر سکتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اتنا چاہیے۔ میں اگر کھڈا کھود رہا ہوں یا کچھ، اللہ معاف کرے، میں کسی کو گرانے کی بات نہیں کر رہی، میں جسٹ ایگزامپل بتا رہی ہوں۔ اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ اگر دنیا میں دیکھا جائے گا تو اس کو سب سے زیادہ پیسہ ہونا چاہیے نا، پر ویسا نہیں ہے، اس کو کم پیسے دے رہے ہیں۔ تو وہ، اور دوسرا بندہ جو وہ گھمنڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے زیادہ سیلری مل رہی ہے۔ تو ہمیں اس سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ دینے والا ہے۔ کسی بھی چیز کا گھمنڈ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تکبر وہ ہے جو حق کو جھٹلاتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اوکے، اللہ نے جو دیا ہے اس کو پہننا ہے، پر پہنو، پر دوسروں کو گرانے کے لیے نہیں، دوسروں کو نیچے گرا کر اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ضرور پہنو، خرچ کرو، گھر کرو، سب کرو، ہر ایک چیز کرو، پر گھمنڈ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اور اپنے آپ کے لیے۔ اگر اپنے آپ کو خوشی لگتی ہے چیز میں تو ہم کر سکتے ہیں، بٹ دوسروں کو گرانے کے لیے اگر ہم لوگوں کرتے ہیں تو وہ تکبر میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ بھی تکبر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اچھی چیزوں کو پہننا پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اچھا مال دیا ہے، دولت دیا ہے تو میں بھی ویسے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے رہوں گی، یا ایسے گھر میں رہوں گی، یا ایسے گاڑی کا استعمال کروں گی، یا جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیسے سے نوازا ہے، یا کسی چیز سے، صحت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، اسٹیٹس سے نوازا ہے، پوزیشن سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، کسی بھی چیز سے نوازا ہے، تو ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے جی سکتے ہیں۔ بٹ یاد رکھیے، اس میں تکبر، اس میں گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ جب گھمنڈ آ جاتا ہے تو یاد رکھ لینا کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ شیطان ہے جو ہمارے سے گھمنڈ کرا رہا ہے، کیونکہ شیطان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اور اگر ہم گھمنڈ کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرہ بھر کا گھمنڈ، ذرہ بھر کا تکبر بھی انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، آخرت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے دن جو تکبر کرتا تھا، جو تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کو کس طریقے سے اٹھائے جائیں گے؟ ان کی شکل ایسے ہوں گے جیسے انسان کی شکل میں ہوں گے، اور ان کا جسم جو ہوگا وہ چونٹی کے جیسے جسم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انسان کا شکل رہے گی اور چونٹی کے جیسے ان کے جو جسم ہوں گے، اور ان کو جو پیپ نکل کے گرتا ہوا ہے وہ ان کو پلایا جائے گا۔ دیکھیے کتنا بڑا، یعنی ایک گھمنڈ کرنے کی کیا اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں۔ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، ان کے آندھے منہ ان کو الٹا ڈالا جائے گا۔ تو اتنے خطرناک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ آج ہم لوگ کسی کو گورے ہیں، کالے ہیں، یہ کسی کو ہم لوگ بول کر اپنے آپ کو گھمنڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کالا اگر کسی کو بولتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ وہ بلیک تھے، پر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پیروں کی آواز میں نے جنت میں سنا ہوں۔ تو یہ کہیں سے بھی نہیں آتا ہے کہ اگر میں، اور گورا کون تھے؟ اگر وائٹ بولتے ہیں تو ابو لہب تھے،
پر ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو گورے کالے یا امیر غریب، یہ کسی چیز سے اگر ہم لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر آتا ہے، تو یاد رکھیے یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اونچا بلند درجہ دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم لوگ جھک جاتے ہیں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے انسان کو جھکنا پڑتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا درجہ بلند کرتے ہیں، اوپر اٹھا دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس گھمنڈ سے، ایگو سے، تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ایک چیز میں بتانا چاہوں گی کہ آج کل جو بچے ماشاءاللہ سے جو برانڈز کر رہے ہیں، شوز کا برانڈز ہو گیا، کپڑوں کا برانڈ ہو گیا، شو آف کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ برانڈ پہننے میں کوئی غلط نہیں ہے، پہن سکتے ہیں آپ برانڈ، اچھے سے اچھے برانڈ پہنیے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو بہت ہی خوبصورت رہیے، بہت اچھے برانڈز پہنیے، بٹ تکبر مت کیجیے۔ اس کو پہن کر لوگوں کو نیچے گرانا یہ تکبر ہے۔ اگر آپ سب سے اچھا برانڈ پہن رہے تو بہت اچھی بات ہے، پہنیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو ضرور پہنیے، بٹ لوگوں کے سامنے یہ بتانا کہ دیکھیے میں نے یہ سٹینڈرڈ پہنا ہوں، میں نے وہ برانڈ پہنا ہوں اور آپ میرے سے کم برانڈ پہنے، یہ یاد رکھیے یہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں آتا ہے۔ اور برانڈ کرنے والے، میں نے کہیں پہ کہاوت پڑھی تھی کہ برانڈ کرنے والے یاد رکھیے کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ جو بھی برانڈ ہے دنیا میں آپ کو برانڈ کرنا ہے، جب آخرت میں جائیں گے تو کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوگا ہمارا، وہاں پہ نارمل ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اچھے سے اچھے کپڑے پہنیے، بس اتنا جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھی چیز اللہ نے دیا ہے آپ کو وہ کیجیے، بٹ تکبر گھمنڈ کو بیچ میں کبھی نہیں لے کے آنا، کیونکہ یہ چیز شیطان کی طرف سے، یہ ہمارے طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان ہمارے اندر ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں ڈالا جائیں۔ وہ اپنا ساتھی ڈھونڈ رہا ہے، اس کو ساتھی چاہیے اس کو، وہ اکیلا جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہے، اس کو ساتھی چاہیے جو اس کے ساتھ وہاں پہ جہنم کی آگ میں رہے، تو وہ ایسے کچھ ہمارے سے کام کراتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے امن و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھمنڈ سے، تکبر سے، کبر سے، بڑائی سے اور ہر برے چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر گائیڈ کیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔